جی ناظرین، امید کی جاتی ہے آپ خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، آج کے اس سبق کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے اگر جملہ خبریہ کا پہلا جزء فعل ہو تو اس کا ترجمہ اور ترکیب کیسے کریں گے۔ بالکل آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبا دیں۔ ناظرین دیکھیں، جملہ فعلیہ کے ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ ہے، پہلے فاعل کا ترجمہ ہوگا، پھر مفعول کا ترجمہ ہوگا، آخر میں پھر ہم فعل کا ترجمہ کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر قرأ زید کتابا، سمجھ آ گئی؟ اب دیکھیں، قرأ فعل ہے، زید فاعل ہے، کتابا مفعول ہے۔ اصول کو اپناتے ہوئے ہم ترجمہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم کس کا ترجمہ کریں گے؟ فاعل کا، پھر ہم کس کا ترجمہ کریں گے؟ مفعول کا، پھر ترجمہ کس کا کریں گے؟ فعل کا۔ اب قرأ زید کتابا، تو زید فاعل بن رہا ہے تو ہم ترجمہ پہلے اسی کا کریں گے، اور کتابا مفعول بھی بن رہا ہے تو بعد کے اندر ہم اس کتابا کا ترجمہ کریں گے۔ قرأ فعل ہے تو آخر میں جا کر ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ اب ترجمہ اس طرح کریں گے، زید نے کتاب کو پڑھا، زید نے کتاب کو پڑھا، سمجھ آ گئی؟ تو ترکیب کس طرح کریں گے؟ اب ترکیب تو بالکل آسان ہو گئی۔ قرأ فعل، زید فاعل، کتابا مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ دوسری مثال دیکھ لیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر لا يدخل الجنت قطات، اب دیکھیں لا نافیہ ہو گیا، يدخل فعل مضارع ہے، الجنت مفعول فیہ ہے، اور قطات فاعل ہے۔ اصول کے مطابق سب سے پہلے ہم کس کا ترجمہ کریں گے؟ فاعل کا، پھر کس کا ترجمہ کریں گے؟ مفعول کا، پھر کس کا ترجمہ کریں گے؟ فعل کا۔ اب فاعل اس مثال کے اندر ہم نے کس کو بنایا؟ قطاتن، اس کو فاعل بنایا، تو سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ کریں گے چغل خور، پھر ہم نے ترجمہ کرنا ہے مفعول کا۔ اب اس مثال کے اندر مفعول کون ہے؟ الجنتا، یہ مفعول فی ہے، اس کا ترجمہ کریں گے جنت کا معنی جنت ہوگا۔ آخر میں پھر ہم کس کا ترجمہ کریں گے؟ فعل کا۔ اب پوری مثال کا ترجمہ اس طرح ہوگا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، سمجھ آ گئی؟ تو یہاں تک ترجمہ آپ کو سمجھ آ گیا۔ اب ترکیب کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ لا نافیہ ہے، يدخل فعل مضارع معروف ہے، الجنت مفعول فی ہے۔ دیکھیں ناظرین، پہلے میں نے ایک سبق بنایا تھا، اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا فاعل اور مفعول کی پہچان، مفعول بھی کی پہچان۔ کافی سارے دوست احباب نے اس سبق سے فائدہ اٹھایا ہے، تو انشاءاللہ العزیز میں اس پر بھی سبق بناؤں گا۔ ترکیب کے اندر اگر مفعول فی آ جائے تو آپ نے کیسے پہچان کرنی ہے کہ یہ مفعول فی ہے۔ اگر پہلے والا وہ سبق نہیں دیکھا، فاعل اور مفعول کی پہچان، ڈسکرپشن کے اندر لنک دینے کی کوشش کروں گا، آئی بٹن کے اندر لنک دینے کی کوشش کروں گا، وہاں سے دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ ضرور بضرور آپ کو اس سبق سے فائدہ ہوگا۔ تو اسی طرح میں انشاءاللہ سبق بنوں گا، ترکیب کے اندر آپ نے مفعول فی کی کیسے پہچان کرنی ہے، مفعول لہو کی کیسے پہچان کرنی ہے، مفعول معہو کی کیسے پہچان کرنی ہے، تو ان تمام چیزوں پر میں سبق بنوں گا۔ اسی طرح حال پر پہلے بھی ایک سبق بن گیا ہے میرا، دوسرا سبق بھی بنا کر اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ، جس کے اندر اگر ترکیب میں حال واقع ہو تو آپ کو پہچان کے اندر مشکل نہیں ہوگی۔ اسی طرح تمہیز کے اوپر بھی انشاءاللہ سبق بناؤں گا میں۔ تو اب دیکھیں، ہم نے یہ جنتا کو مفعول فی بنایا، کیوں بنایا؟ اگلے سبق کے انشاءاللہ بتا دوں گا آپ کو، سمجھ آ گئی؟ تو قطاتن کو ہم نے کیا بنایا ہے؟ اب دوبارہ شروع سے اس کی ایک مرتبہ ترکیب دیکھ لیں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ لا نافیہ، يدخل فعل مضارع معروف، الجنت مفعول فی، قطاتن فاعل، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔